اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کر دیں۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جسے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب کے ہی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی یا اللہ، بس ایمان دا بول ہے میرے کو اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو مت لو۔ یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے۔ بڑا ظلم ہے، بہت ظلم۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا ہے، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کہنا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو۔ اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں، اگلے ہفتے آوے آج۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا، بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا۔ لیکن وہ 2 گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، 2 کبیرہ گناہ ہو کے۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے، الا وقول الزور، اور جھوٹا بول، اور جھوٹا بول، اور جھوٹا بول، اور جھوٹا بول۔ اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول، جھوٹا بول، جھوٹا بول۔ سارے 8 بازار کیا، ریڑھی والے کیا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتہ ہے دے سکتا نہیں دیندا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک ہے، جب دے دے ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ باقی میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں کہ یہ ایک گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرا بندہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، تو آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، چل بے ٹکٹا ہی جنت جا، جاؤ جنت میں۔ تو اللہ کو تو پرواہ نہیں نا، اللہ اثر سے پاک ذات ہے، جب وہ فوری معاف کر دیتا۔ میرے اوپر اثر ہوتا ہے تو میں دیر لگاتا ہوں۔ تو ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور ایک معافی مانگنا سیکھ لیں، بے حساب جنت میں جائیں، چونکہ اس کام کے کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر کے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو۔ ناصح درزی کو کہتے ہیں، ناصح درزی، آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناصح کہتے ہیں، ناصح ہوتا ہے، اور من صح سوئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں۔ جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں۔ تو لفظ نصوحہ میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا۔ لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے، ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں، تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے، تو جب معافی مانگے گا میں معاف کروں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں۔ قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا ابتلعی، نکل جا اس کو۔ تو زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے، کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ انہوں نے کہا اور پکڑ، وہ اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع اتارے، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے، وہ اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا، اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَاثْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا، میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس تو ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے ہے، بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ اتنی بڑی ہستی پیچھے ہیں، سفارشی ہیں، اور اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ تم فرائض چھوڑ کر آؤ اور حرام کاریاں کر کے آؤ، پھر مجھے کہو یا رسول اللہ میری جان بچائیں۔ تو دیکھو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب دیے ہیں، ان کی وجہ سے تو اگر ہمارے حبیب نہ ہوتے تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اور جن گناہوں پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیے، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، اس سے کروڑوں گنا بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، اور ہم انسان ہی ہیں،
ہماری شکلیں اللہ نے مسخ نہیں کی کہ پیچھے وہ اپنے حبیب کے آنسو دیکھتا ہے، طائف کا خون دیکھتا ہے، احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دان دیکھتا ہے۔ ایسے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں کر کے گیا، اور ہم نے کس مہربان کو بھلا دی۔ کوئی ایسا مہربان لاؤ تو صحیح جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ آپ حکم کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ اور وہ حبیب رات کے وقت کبھی چارپائی پہ یوں گرتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حضرت عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو فکس کر کے ایسے نیچے جھک جاتا ہے، ایسے بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، سر زمین کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے اور کہا عائشہ بھوک بہت لگ ہے، بھوک بہت، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے نا روزے میں، 3 دن گزر جاتے تھے میرے نبی کے منہ میں ایک دانہ نہیں جاتا تھا، عائشہ بھوک بہت لگ رہی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں ہر شے حاضر ہو جائے گی۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملو گے، میرے بھائی جو نبی تھے وہ اسی طرح فقراء چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں۔ لوگ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی مختصر کر دے، گزارے کی کر دے۔